اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان کے ایام، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ گنتی کے چند دن بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں، بہت ہی جلدی گزرتے جا رہے ہیں، اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے جہاں تک ہم ہر قسم کی نیکی کا کوشش کر ہی رہے ہیں، اور کوشش بھی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا وہ ذہن میں یاد آئی، اور آپ فرماتے ہیں، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ اللہم سلمنی من رمضان، کہ اے اللہ مجھے رمضان میں سلامتی سے رکھ، یعنی مجھے سلامتی سے رکھ کہ میں اس رمضان کے روزے رکھ سکوں، کہ میں اس میں یہ نہ ہو کہ میں محروم رہ جاؤں ان نیکیوں سے، روزوں سے. تو فرمایا اللہم سلمنی من رمضان، کہ اے اللہ مجھے رمضان میں سلامتی سے رکھ، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی بنا دے، یعنی رمضان بھی میرے لیے سلامتی کا موجب ہو، امن کا موجب ہو. وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور اسے مجھ سے قبول فرما لے. کتنی خوبصورت دعا ہے رمضان کے لیے کہ اے اللہ مجھے سلامتی سے رکھیو، یہ نہ ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں، یہ نہ ہو کہ تیرا یہ ببرکت وقت آئے، مہینہ آئے رمضان کا، اور میں بیمار ہو جاؤں اور میں تیری عبادت نہ کر سکوں. اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی بنا دے کہ میں سلامت بھی رہوں، صحت سے بھی ہوں، تب بھی کوئی ایسا موقع نہ پیش آئے کہ میں رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکوں، رمضان سے بھرپور طور پہ فائدہ نہ پا سکوں. اور پھر فرمایا وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، کہ اے میرے رب، اے اللہ مجھ سے اسے قبول فرما، کہ میں رمضان کی کوششیں تو میں کر رہا ہوں، عبادتیں تو میں کر رہا ہوں، لیکن ان عبادتوں میں مجھے بھی پتہ ہے کہ میں کمزور انسان ہوں، ان میں کمی بھی ہوگی، لیکن تو اسے قبول فرما لے، تو اسے قبول فرما، تو ان کوتاہیوں کے باوجود اسے میرے سے، ان کمیوں کے باوجود اسے قبول فرما لے. اور رمضان کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ذکر الہی ہے، خدا تعالیٰ کی حمد ہے، خدا تعالیٰ کی ثنا ہے. مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث مروی ہے کہ ایک موقع پر ایک شخص نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، روزہ داروں میں سے اجر کے لحاظ سے کن کو فوقیت حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں. روزہ تو انہیں رکھا، خدا تعالیٰ کے حکموں کے ماتحت رکھا، اور وہ روزہ رکھ کر خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں. جیسا کہ ہے کہ دست باکار اور دل با یار، کہ ہاتھ تو ان کے مختلف دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل ان کا پھر بھی خدا تعالیٰ کی طرف ہی
خدا تعالیٰ کی یاد میں ہی مشغول رہتا ہے، ہر وقت خدا تعالیٰ کی یاد ہی ان کے ذہنوں میں تر و تازہ رہتی ہے۔ اسی طرح سے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقات کرنے والوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انہی کو فوقیت حاصل ہے جو ان میں سے کثرت سے ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ذکر الہی کرنے والے ہر بھلائی اور خیر لے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی طرح ہے۔ تو خدا تعالیٰ کا ذکر، خدا تعالیٰ کی یاد، خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بہرحال ان رمضانوں میں بھی بہت ضروری ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ساتھ ساتھ اس کا کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب۔ فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا نامراد نہیں رہتا۔ تو ذکر الہی کا قبولیت دعا کے ساتھ بھی ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ دعا اسلام کا خاص فخر ہے اور مسلمانوں کو اس پر بڑا ناز ہے، مگر یہ یاد رکھو کہ یہ وہ چیز ہے کہ دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور دعا کرنے والے کی روح پانی کی طرح بہہ کر آستانہ الوہیت پر گرتی ہے اور اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کے لیے قوی اور مقتدر خدا سے طاقت اور قوت اور مغفرت چاہتی ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں اس کو موت کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں اس کو موت کہہ سکتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے ایک فنا والی حالت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا جب یہ حالت میسر آ جاوے تو یقیناً سمجھو کہ باب اجابت اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اور خاص قوت اور فضل اور استقامت بدیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقلال کے لیے عطا ہوتی ہے۔ تو دعا کے لیے پہلے ایک موت کی سی کیفیت طاری کرو، ایک موت کو جو ہے وہ خالی کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کسی چیز کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، کیا پاک ہے تو، کیا پاک ہستی ہے تو، پس ہمیں فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پس ذکر الہی جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہر وقت خدا یاد رہے۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم ہمیشہ تیرے عبادت گزار اور ذکر کرنے والے رہیں، تاکہ دین و دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا نہ ہو اور آخرت کے عذاب سے ہم بچے رہیں۔ تو صبح و شام ذکر میں مشغول رہنے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان قلب، سکون قلب کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے کہ کس طرح سے ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہمیں سکون قلب حاصل ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگو، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی اطمینان قلب ہے، بس اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ دو معمولی سے کلمات ہیں جو بظاہر زبان پہ معمولی لگتے ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ میزان میں بہت بھاری ہیں۔ وہ سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم، کہ پاک ہے میرا رب اپنی حمد کے ساتھ، اور پاک ہے میرا رب بہت عظمت والا۔ زبان پر تو معمولی سے کلمات لگتے ہیں، آزم میں کلمتان خفیفتان، بہت چھوٹے سے، بہت ہلکے سے ہیں، لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ذکر خدا، ذکر الہی، حمد و ثنا، یہ وہ چیز ہے جس میں رمضان کے مہینے میں یا رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم دن میں لغو باتوں میں نہ گزار دیں، ذکر الہی کرتے رہیں۔ جو کام بھی کریں وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کریں، تو پھر ہر کام ہمارا ذکر الہی ہو جائے گا، ہر کام میں ہمیں خدا یاد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قبولیت کے ایام میں اپنی بہترین عبادت، ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی عبادات میں وہ معیار حاصل کرنے کی توفیق دے جن سے ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا شرف پانے والی ہوں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، انکا حمید مجید۔